السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے لرن عربک چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں محمد عرفان الحق، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے مختلف قسم کے رنگوں کے عربی الفاظ اور اس کے معنی، اور اس سے پہلے ہم ان سوالات کے جوابات کے طرف نظر کرتے ہیں جو گزشتہ ویڈیو میں ہم نے دیا تھا۔ پہلے ہم اس سوالات کے جواب کی طرف نظر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مختلف قسم کے عربی الفاظ اور اس کے معنی کی طرف نظر کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سوالات کا جوابات یہ ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ تھا کہ یہ دھوبی ہیں، تو اس کی عربی یہ ہوگی ھذا غسال۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر تھا کہ وہ موچی ہے، تو ذالک اسکاف۔ اور الخیاط جید، کہ درزی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے تھا کہ حلوائی بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھا ہے، تو الحلوائی جالس۔ اسی طریقے سے بڑھئی لمبا ہے، تو النجار طویل۔ اور خالد ڈاکٹر ہے، تو خالد طبیب۔ اسی طریقے سے ہے زید انجینئر ہے، تو زید مہندس۔ میں استاد ہوں، انا استاد۔ رنگریز یعنی کپڑا رنگنے والا، الصباغ جمیل، رنگریز خوبصورت ہے۔ اب آئیے ان مختلف قسم کے رنگوں کے عربی الفاظ اور اس کے معنی کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تو اللون کے معنی آتے ہیں رنگ۔ تو پہلے نمبر پر ہے احمر، تو احمر کے معنی آتے ہیں سرخ۔ اسود، اسود کے معنی آتے ہیں کالا۔ ازرق، ازرق کے معنی آتے ہیں نیلا۔ اکبر براؤن یا خاکستری رنگ۔ جو پانچویں نمبر پر ہے اخضر، اخضر کے معنی آتے ہیں سبز۔ اصفر کے معنی آتے ہیں زرد، اور اسمر کے معنی آتے ہیں گندمی۔ آٹھویں نمبر پر ہے ابیض، ابیض کے معنی آتے ہیں سفید۔ تو یہ جو ہے مختلف قسم کے رنگوں کے عربی الفاظ اور اس کے معنی تھے۔ اب جملہ بنانے کے لیے یا سنٹینس بنانے کے لیے ہمیں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آئیے یہ جتنے جو ہے مختلف قسم کے رنگوں کے عربی الفاظ تھے، یہ تو جو ہے مذکر ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس کا مؤنث کیا آتے ہیں، اور پھر اگر ہم سنٹینس بنائیں گے، جملے بنائیں گے، تو اگر لفظ مذکر ہے تو اسی اعتبار سے رنگ جو ہے مختلف قسم کے جو رنگ ہیں اس کو اگر ہم استعمال کریں گے تو بھی مذکر استعمال کریں گے، اور اگر پہلا لفظ مؤنث ہے تو پھر جو ہے اگر ہم رنگ کا استعمال کرتے ہیں، یعنی رنگ کی جو عربی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کو بھی مؤنث لائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان رنگوں کے جو مختلف نام ہیں تو عربی الفاظ میں مذکر کیا ہے۔ تو یہ جتنے بھی دیے گئے ہیں یہ تو مذکر الفاظ تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مؤنث الفاظ کیا ہے اس کے۔ تو اس طرف جو ہے مذکر ہے اور اس طرف مؤنث ہے۔ تو احمر، ان سب کا جو ہے ترجمہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر جو قابل ذکر ہے اور قابل غور یہ ہے کہ ادھر کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ مذکر ہیں، اور اس طرف کے جتنے الفاظ ہیں وہ مؤنث ہیں۔ اچھا، احمرو، احمرو اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ حمراؤ۔ اسودو، اسودو کا مؤنث سوداؤ۔ ازرقو، اس کا مؤنث زرقا۔ اغبرو، اس کا مؤنث غبراؤ۔ اخضرو، اس کا مؤنث خضراؤ۔ اصفرو، اس کا مؤنث صفراؤ۔ اسمرو، اس کا مؤنث سمراؤ۔ ابیضو، اس کا مؤنث بیضاؤ۔
اب مذکر اور مؤنث لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جب سینٹینس بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں، تو اس میں مذکر اور مؤنث کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے اگزامپل کے طور پر 2 سینٹینس بنا کر کے آپ کے خدمت میں حاضر کیے ہیں کہ الشجرۃ، الشجرۃ یہاں پر دیکھیے کہ مؤنث ہے، الشجرۃ مؤنث ہے۔ مؤنث پہچانیں گے کس طریقے سے؟ تو آخر میں جو ہے گول تا جب ہوگی تو سمجھ جائیں گے کہ وہ مؤنث ہے۔ ایک تو پہچان یہ ہے۔ دوسرا پہچان یہ ہے کہ عورتوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہوتے ہیں۔ تو جب پہلا لفظ الشجرۃ یہ مؤنث ہے تو اس کے بعد جو رنگ کا جو نام ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مؤنث لانا پڑے گا، جیسے خضراء، ٹھیک ہے، تو اخضر مذکر ہیں اور اس طرف دیکھیے خضراء مؤنث ہے، تو خضراء کے معنی آتے ہیں سبز۔ تو الشجرۃ خضراء، درخت سبز ہے یعنی ہرا ہے، تو یہ مؤنث ہے، تو اسی طریقے سے یہ بھی مؤنث لائیں گے۔ آگے دیکھیے الصوب، الصوب یہ مذکر ہے اور اس کے بعد جو اسم آیا ہے وہ ابیض ہے، تو یہ مذکر ہے، چونکہ یہ مذکر تھا اس لیے یہ بھی مذکر استعمال کیا گیا ہے۔ اب آئیے اس سلسلے میں کچھ سوالات ہم دیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ مشق کریں، اس سے جو ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2 سوالات دیے جاتے ہیں، ایک عربی میں ترجمہ کرے اور ایک اردو میں ترجمہ کرے۔ اس کو بنانا اور مشق کرنا زیادہ مفید اور کارآمد ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کے جوابات انشاءاللہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں۔ الورد احمر، ورد کے معنی آتے ہیں، الورد کے معنی گلاب، الورد احمر۔ دوسرے نمبر پر ہے الورق اخضر، و الورق کے معنی پتا۔ الشعر اسود، شعر کے معنی آتے ہیں بال۔ البرتقال اصفر، برتقال کی عربی پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں۔ السماء، السماء کے معنی آتے ہیں آسمان۔ القمح اسمر، قمح کے معنی آتے ہیں گیہوں۔ الفرس گھوڑا۔ الشجرۃ یا الشجر جس کے معنی آتے ہیں درخت۔ الزہر پھول۔ الزہر احمر، القلعۃ حمراء، قلعہ، القلعۃ حمراء کا ترجمہ ڈائریکٹ ہم اس طریقے سے کرتے ہیں لال قلعہ۔ العین سوداء، الثوب ابیض۔ دوسرا سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ پہلے نمبر پر ہے کہ کبوتر سفید ہے، کبوتر کی عربی بتا چکے ہیں۔ بلیک بورڈ کالا ہے، بلیک بورڈ کی عربی جو ہے السبورۃ، السبورہ، وہ لاسٹ میں ہم لکھ کر کے بتا دیں گے۔ قلم، قلم لال ہے، اس کی عربی قلم تو جانتے ہیں۔ کپڑا ہرا ہے، ٹوپی سفید ہے، تو ٹوپی کے عربی یہاں پر ہے ٹوپی القلنسوۃ۔ دھوبی کھڑا ہے، گھر خوبصورت ہے، آسمان نیلا ہے، میں کمزور ہوں، کمزور کی عربی ضعیف، ضعیف، اور گھر کی عربی بیتن، میں کمزور ہوں، اسلم توانا ہے، تو توانا کہتے ہیں مضبوط طاقتور کو، تو توانا اس کی عربی قوی آتی ہے۔ اب بلیک بورڈ اس کی عربی السبورہ، السبورہ آتی ہے۔ السبورہ کس طریقے سے لکھتے ہیں بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے بلیک بورڈ یہاں پر ہے، بلیک بورڈ کا یہ اس کی عربی جو ہے السبورۃ، تو چونکہ یہ مؤنث ہے تو اس کے بعد جو لفظ آئے گا یا اسم آئے گا وہ بھی مؤنث آئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔